صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے، اور اللہ نے نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اب اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تورات، انجیل، زبور یہ کتاب الہی ہے، لیکن کلام الہی نہیں ہے۔ یہ آسمانی جو کتابیں ہیں یہ کتاب ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ نے شرط دیا ہے کہ کتاب کے ساتھ میں کلام بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کلام اللہ والی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کتاب کو عنایت نہیں فرمائی۔ تورات، انجیل، زبور اور صحیفے یہ سارے کے سارے آسمانی ہیں، جس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، لیکن اس میں کوئی بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام یہ خصوصیت صرف قرآن پاک کو ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا دنیا میں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ جو زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی کے اندر سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کبھی مجمع میں، کبھی تنہائی میں، کبھی گھر میں، کبھی جنگ میں، جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے رہے، وہاں حسب ضرورت اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اور جب کلام پاک کی آیتیں نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ جو صحابہ کرام تھے، کاتب وحی یعنی وحی کے لکھنے والے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان لوگوں کو بلاتے اور کتابت کروانے لگوا دیتے۔ آج جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے کتابی شکل میں، یہ ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسی کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ جب جو آیت شریفہ سورت نازل ہوتی، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے، اور اس کے بعد میں یہ فرما دیتے کہ اس کو فلاں سورت کے اندر، اس کو فلاں سورت کے اندر، اس کو فلاں سورت کے اندر۔ ترتیب پوری ایسی تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے مفسرین کے نزدیک 2 باتیں قرآن پاک کے اندر، ایک تو قرآن پاک نزول جو ہوا اس کی ترتیب الگ ہے، اور توقیفی ترتیب الگ ہے۔ ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی، اس کے اندر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی، اور اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل وغیرہ، یہ نزولی ترتیب ہے۔ لیکن توقیفی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا، جیسے لوح محفوظ کا قرآن پاک ہے، وہ توقیفی ترتیب ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا تھا اپنی ظاہری آیت مبارکہ کے اندر، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام حافظ قرآن بھی تھے، اور صحابہ کرام کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ ترتیب جیسے کتابی شکل میں ہمارے سامنے ایسی کتاب میں نہیں تھی، لیکن الگ الگ کپڑے پہ، چمڑے پہ، ہڈیوں پہ، اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی، رکس بڑے بڑے ہوتے، شانے بڑے بڑے ہوتے، اس پر لکھوا دیا کرتے تھے، تو متفرق تھی۔ اور صحابہ کرام بہت سے حافظ قرآن تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گئے تو بہت سے فتنے اٹھے۔ اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، اس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک سجا نامی عورت نے بھی وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور سب سے مضبوط آدمی اس میں جو تھا مسلمہ بن حبیب، یہ گویا نجد کا رہنے والا تھا، اور اس کا تعلق قبیلے بنو حنیف سے تھا۔ یہ بنو حنیفہ جو قبیلہ ہے، جتنے سعودی بادشاہ ہیں، عبدالعزیز سے لے کر سلمان جو اس وقت میں بادشاہ سعودی عرب کا، یہ سب اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو حنیفہ سے۔
تو مسلمہ بن حبیب جو تھا یہ بھی اسی قبیلے سے تعلق تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کیا کیا، حضور کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خط بھیجا کہ آپ بھی رسول میں بھی رسول، آدھی زمین میری آدھی زمین آپ کی، اور آپ کی حیات تک ٹھیک ہے، آپ کے بعد میں خلیفہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، حضور انکار فرما دیا. اور بعد میں جب حضرت صدیق اکبر جب ان کا وصال ہوا، صدیق اکبر جب خلیفہ بنائے گئے تو اس نے اعلان کر دیا. اور اس سے پہلے اس نے دین میں اتنا تغیر و تبدل کر دیا اور اتنی چیزیں تبدیل کر دی کہ مسجد نبوی کے بعد بحرین کے اندر ایک مسجد تھی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی تھی، وہاں پر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا. اور اس کے فالوورز کی تعداد کم بیش 1 لاکھ ہو گئی اور 40,000 فوجیوں کو اس نے تیار کر لیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب اس نے اعلان کر دیا اور سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اس کے پاس میں، کیونکہ اس نے سہولت دے دی. کیا کیا، ایک قرآن کے بدلے میں قرآن بنانا شروع کر دیا. اور کیا کیا، روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے رکھو، رات میں روزہ رکھ سکتے، دن میں ضروری نہیں ہے. اور کیا کیا، حرام اور حلال کو ختم کر دیا. اور کیا کیا، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری. سارے دین کے اندر تغیر و تبدل کرنا شروع کر دیا. کون؟ مسلمہ بن حبیب، اس کے مطلب کذاب کہتے ہیں. تو اس نے حضور کے پاس میں خط بھیجا تھا کہ آپ بھی اللہ کے رسول، میں بھی اللہ کا رسول، آپ کے بعد میں خلیفہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خط لکھا جس میں کذاب کا لفظ کہا. اور یہ خط آج بھی غالباً استنبول کے ترکی خانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کے جواب میں، وہ آج بھی سنا کے محفوظ ہے. تو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، کذب نے جھوٹا. حضور نے فرما دیا کہ 30 آدمی ایسے ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ 30 آدمی کریں گے. تو حضور کے زمانے میں چند لوگوں نے کیا تھا، اس میں سے مسلم کذاب بھی تھا، اس نے دعویٰ کر دیا تھا. اور اس کے بعد میں صدیق اکبر کے سامنے بہت سے تقاضے تھے، کرنا کیا چاہیے. تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے فتنوں کو جہاں ختم کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی کے اندر ایک قافلہ یہاں پر بھی روانہ فرمایا، یمامہ کی جنگ. اور تاریخ اسلام کے اندر یمامہ کی جنگ بہت زیادہ مشہور ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی جنگ اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس کے بعد بھی نہیں دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جتنی جنگیں ہوئی اس میں صحابہ کرام کے شہداء کی تعداد 259 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ یمامہ کی جنگ ہے، اس میں 1200 صحابہ کرام اور 2 سے 2500 اس کے لوگ پورے کے پورے. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ یہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے اس کے اندر 700 سے زیادہ حافظ قرآن تھے، 700 سے زیادہ حافظ قرآن. تو یہ لڑائی ہوئی یمامہ کے موقع پر. صحابہ فرماتے ہیں کہ مسلم کذاب کو خاتمہ کے بغیر واپس ہونے کا کوئی سوال نہیں. بڑی شجاعت، حکمت اور بہادری کے ساتھ میں جنگ یمامہ لڑی گئی. اتنے صحابہ کسی جنگ کے اندر بھی شہید نہیں ہوئے. 1200 صحابہ کرام جس میں 700 حفاظ قرآن اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. صدیق اکبر نے سب کو گوارا کر لیا، لیکن جھوٹا نبی دنیا میں باقی رہے، گوارا نہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جیسے ماننا ہے، خاتم النبی ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ جن کی فقہ پر ہم لوگ چلتے ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بعد میں اس سے کوئی آدمی دلیل مانگے تو فرمایا کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا. دلیل مانگنے میں کوئی سوال ہی نہیں. یقین کامل ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو گویا یہاں پر جنگ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، صدیق اکبر مدینے میں ہے. اب یہاں پریشانی یہ ہوئی کہ جب یہ لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی نعرے تکبیر کے اللہ اکبر. خالد بن ولید پریشان ہو گئے کہ ہمارا کون ان کا کون سمجھ میں نہیں آ رہا. صدیق اکبر کے پاس میں اطلاع بھیجی گئی رضی اللہ عنہ کہ کرے کیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو اپنوں میں اور ان میں فرق محسوس کرنا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو، وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد میں تم لوگ کہو یا محمد. تاریخ اسلام میں پہلی بار جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام نے یا محمد کا نعرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، پردہ فرما چکے اب ظاہر دنیا سے. صدیق اکبر کی خلافت کا دور ہے. اب جیسے ہی صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کہا اللہ اکبر، ان کا بھی مجمع پورا اللہ اکبر کہہ رہا ہے.
اب جب فرق ایسا کیا جائے، صدیق اکبر نے رائے دی ایسا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تو نہیں مانتے، مسلمان قذاب کو مانتے تھے، تو لہٰذا جیسے ہی واہ محمدہ کہا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، دیکھا اور حملہ کر دیا۔ اس اعتبار سے یمامہ کی جنگ جس کے اندر 700 حافظ قرآن، لیکن جب واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے لوگ، اس وقت میں صدیق اکبر پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو یمامہ کی جنگ ہوئی، اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، آگے بھی جنگوں میں ایسے ہی ہو جائے گا تو پھر قرآن پاک کے اندر کہیں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، لہذا قرآن کو جمع کیا جائے۔ کس نے رائے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بار بار اصرار کرنے لگے، کہ اصرار کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لیا جائے گا، کس کو بلائیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن بھی تھے، نوجوان تھے، پکا حفظ ان کا، ان کے ساتھ ایک جماعت طے کی گئی، ان کے ذریعے سے گویا پھر قرآن پاک کی یہ ترتیب جو ہمارے پاس میں ہے، ابھی یہ بھی مکمل نہیں، بہت قرآن کتابی شکل کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یاد تو بہت سے صحابہ کرام کو تھا، لیکن صدیق اکبر نے شرط یہ رکھی تھی کہ تحریری اعتبار سے قرآن کی آیتیں لائی جائیں اور اس کے بعد ان پر 2 گواہ لائے جائیں، 2 گواہ لائے تو قرآن۔ تو سورہ توبہ جو ہے اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، خزیمہ بنت انصاری صحابی کے پاس میں دوسرا گواہ نہیں مل رہا، صحابہ کرام پریشان۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں 2 گواہ ہوں گے تو لکھا جائے گا، نہیں تو نہیں لکھا جائے گا۔ خزیمہ جو انصاری صحابی ہیں ان کے پاس میں گواہ کوئی نہیں ہے، ایک ہی گواہ ہے، تو اس کے بعد بڑی پریشانی ہوئی کہ کرے تو کیسے کریں؟ تو بعد میں بعض صحابہ کرام کے ذہن میں بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت انصاری صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جہاں گواہوں کی ضرورت پڑے گی 2 گواہی کے بدلے خزیمہ کی 1 گواہی کافی ہو جائے گی۔ یہ کیوں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نے گھوڑا خرید تھا اور اس کے بعد میں سے سودا ہو گیا، حضور پیسے لانے گئے، وہ اعلانی بدل گیا، ادھر سے خزیمہ جب آئے اور کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ انہوں نے گھوڑا نہیں خریدا، حضور نے کہا گھوڑا خریدا، بات چیت ہو گئی، تو گواہ لاؤ، تو کہا گواہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ جا رہے تھے، جا کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خریدے۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، پوچھا کہ خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ اللہ کو، آخرت کو، دوزخ کو، جنت کو، سب کو میں مانا، آپ صادق امین ہیں، اس لیے میں نے گواہی دی۔ اس وقت میں حضور نے فرمایا کہ وہ خزیمہ کی گواہی جو ہوگی 2 کے بدلے میں 1، جہاں میری شریعت 2 گواہوں کو کہتی ہے اگر 1 گواہ رہا بھی تو کافی ہو جائے گا، یہ خزیمہ ہوں گے۔ تو میں ان کے پاس میں آیت میری 1 ہی گواہ تھے، تو سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں ان کے اکیلے کے پاس میں تھی اور اس کو بھی قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے آخر میں رکھ دیا گیا۔ تو گویا یہ پورا انتظام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ کے بعد میں جب حافظوں کی تعداد شہید ہو گئی، قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ اب قرآن پاک کے جمع ہونے کے بعد قرأتیں الگ الگ تھیں، 7 قرأتوں میں قرآن پاک نازل ہوا، جیسے بعض علاقوں کے اندر حتیٰ کو حتیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم بھی اگر شمالی ہند میں چلے جائیں، ہم لوگ جایا کرتے تھے علی گڑھ، مراد آباد وغیرہ، تو ہم لوگ بات چیت پہ دیکھ کے پہچانتے تھے کہ تم دکن کے گیا، او کیسے معلوم؟ وہ لوگ قاف کو خاف پڑھتے، قاف نہیں پڑھتے، جیسے ہم خبر ایک ہی بولتے، خبر نہیں بولتے، ان کے پاس میں تلفظ الگ ہے۔ تو اس انداز کا صدیق اکبر جب یہ ہوا تو قرأتیں میں الگ الگ اس میں جھگڑے ہونے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور میں جب آئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت صدیق اکبر جو قرآن بنانے لگوایا تھا کتاب کی شکل میں، یہ صدیق اکبر، حضرت عمر، پھر حضرت حفصہ امہات المؤمنین کے پاس میں رکھا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حفصہ کے پاس میں سے ملایا اور اس کو قریش کی قرأت کے اندر ترتیب دیا جو آج ہمارے پاس میں قرآن پاک موجود ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اتنا سارا انتظام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ کے بعد میں جب حافظ قرآن شہید ہونے لگے تو قرآن پاک کو ترتیب دیا اور قیامت تک یہ قرآن پاک اسی انداز سے باقی رہے گا۔ اب رمضان کا مہینہ یہ قرآن پاک سے خاص تعلق کا مہینہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں وابستگی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن پاک قیامت تک کی جانے والی انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے جتنا تعلق ہم قائم کریں گے، جس کی جتنی تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ اس کے علوم میں مہارت پیدا کریں گے، اسی اعتبار سے خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے اور سورہ توبہ کی آخری جو آیتیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ
زیادہ تاثیر اپنے علم حضرات سے اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ضروری ہے کہ ہر نمازی ہر نماز کے بعد میں ان سورہ توبہ کی 2 آیتوں کو ضرور پڑھا کرے تاکہ بہت سے منافع اس کے حاصل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّہ۔